بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم اسم معرب کی اعراب کے اعتبار سے دوسری قسم یعنی جمع مکسر منصرف کو پڑھیں گے۔ جمع مکسر میں لفظ مکسر کسر سے بنا ہے اور کسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا۔ تو جمع مکسر کی سب سے پہلے تعریف کہ وہ جمع جس کے واحد سے جب ہم جمع بنا رہے ہوں تو واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف کی جو تعداد اور ترتیب ہے اس کو بنا کہتے ہیں۔ تو واحد کی بنا یعنی واحد کے حروف کی تعداد اور ترتیب سلامت نہ رہے، یعنی جب ہم واحد سے جب ہم جمع بنا رہے ہوں تو جو حروف کی تعداد اور ترتیب واحد میں تھی، جمع میں یا تو تعداد میں حروف کم ہو جائیں یا پھر ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ اور اگر یہ منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو تو اس کا اعراب آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ جمع مکسر منصرف کی پہلی حالت یعنی حالت رفعی، یہ ضمہ لفظی سے ہے، یعنی اس میں معرب کا جمع مکسر منصرف کا جو اعراب ہوگا حالت رفعی میں، یعنی جب یہ جمع مکسر منصرف مرفوعات میں سے کوئی ایک ہو، مبتدا بن رہی ہو، خبر بن رہی ہو، فاعل، نائب فاعل، یعنی عربی زبان میں جس لفظ کے آخر پر رفع آتا ہے تو یہ حالت رفعی شمار ہوتی ہے۔ تو حالت رفعی میں جمع مکسر منصرف کے آخر پر ضمہ لفظی ہوگا، ضمہ سے مراد یعنی پیش ہوگا، اور لفظی سے مراد یہ ہے کہ اس کے آخر پر جو اعراب ہے وہ تقدیری نہیں ہوگا، لفظی ہوگا، یعنی لفظوں میں نظر آئے گا۔ اس کی مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ جاء فعل ہے، یہ اس کا عامل ہو گیا، رجال یہ فاعل ہے اور یہ معمول ہے، اور یہ رجال جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر اس لیے ہے کیونکہ رجال اس کی اصل رجل ہے، رجل، اور رجل میں را، جیم اور لام یہ تین حروف ہیں، اور یہ جس ترتیب سے واحد میں تھے، واحد میں پہلے را تھا، پھر جیم تھا اور پھر لام تھا، لیکن جمع کے اندر پہلے را ہے، پھر جیم ہے، درمیان میں الف آ گیا ہے جو کہ واحد میں نہیں تھا۔ تو یہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا یعنی حروف کی جو ترتیب ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ رجال جمع مکسر ہے۔ اس کی حالت رفعی جب ہم دیکھیں تو جاء رجال، جاء رجال، تو یہ جو رجال کے آخر پر رفع نظر آ رہا ہے، یہ جو دو پیش نظر آ رہے ہیں، یہ اس رجال جمع مکسر کی حالت رفعی ہے جو کہ ضمہ لفظی سے آئی ہے، یعنی یہ اعراب بالحرکت ہے اور لفظی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ اور جمع مکسر منصرف کی دوسری حالت یعنی حالت نسبی، کہ جب جمع مکسر منصرف منصوبات میں سے کوئی ایک ہو، یعنی یہ مفعول بہی بن رہا ہو، مفعول مطلق بن رہا ہو یا حال وغیرہ بن رہا ہو، تو اس صورت میں جمع مکسر منصرف کے آخر پر جو نصب ہوگا وہ فتح لفظی کی صورت میں ظاہر ہوگا، یعنی زبر ہوگی اس کے آخر پر اور ہوگی بھی لفظوں میں ظاہر ہمیں نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ حالت نسبی کی مثال رأیت رجالا، اس مثال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو رآ لکھا ہوا ہے یہ اس کا فعل عامل ہے، تو ضمیر جو لکھا ہوا ہے یہ اس کا را فعل کا فاعل ہے، اور جو رجال ہے یہ جمع مکسر ہے اور یہ حالت نسبی میں ہے کیونکہ یہ رأیت فعل کا مفعول بہی بن رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو رجال کے آخر پر جو اس کا نصب ہے، اس کی حالت نسبی ہے وہ فتح لفظی سے ہے، یعنی آخر پر جو زبر ہے وہ ہمیں لفظوں میں نظر آئی ہے۔ اور جمع مکسر منصرف کی تیسری حالت یعنی حالت جری، یہ کسرہ لفظی سے آئے گی۔ کسرہ لفظی سے مراد کہ جو لفظ جمع مکسر ہوگا اور وہ مجرورات میں سے، یعنی یا تو جمع مکسر سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے یا جمع مکسر سے پہلے کوئی مضاف آ جائے تو یہ جمع مکسر کی حالت جری ہوگی۔ اس صورت میں جمع مکسر کے آخر پر جر آئے گی اور کسرہ لفظی کے ساتھ آئے گی۔ کسرہ لفظی سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مررت برجال میں یہ مرر فعل، تو ضمیر فاعل، با حرف جر ہے اور رجال یہ جمع مکسر ہے۔ اب اس کی حالت جری جو ہے وہ کسرہ لفظی کے ساتھ ہے، یعنی اس کے آخر پر کسرہ جو ہے وہ لفظوں کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے۔